زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 21 اکتوبر بدھ کا دن اور سال 2020 ہے، اور آپ کی میزبان حمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیچ میں گولڈن اسمتھ لینڈ پر پاکستانی فورسز پر یونائٹڈ بلوچ آرمی نے حملہ کیا ہے۔ توپ میں قابض پاکستانی فوج کا شہید عرفان بلوچ اور انقلابی گلوکار منہاج مختار کے گھر پر حملہ۔ جرمنی میں بلوچ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف مظاہرہ۔ کراچی میں بم دھماکہ، 6 افراد زخمی۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس۔ تفصیل خبروں میں۔ دفاع کے لیے کسی سے سلاح خریدنے کی ضرورت نہیں، ایران۔ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں۔ کیچ کے علاقے تمب میں قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ابدوئی کے علاقے میں مغربی اور مشرقی بلوچستان کو ملانے والی گولڈ اسمتھ لائن پر نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ بچھائی تھی، جہاں باڑ لگانے والی پاکستانی فورسز کا اہلکار دھماکے کے زد میں آیا۔ دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمب کے علاقے ابدوئی میں گولڈ اسمتھ لائن پر ہمارے سرمچاروں نے باڑ لگانے والی قابض فورسز کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا، جس کے زد میں آنے والا قابض فورسز کا اہلکار ہلاک ہوا۔ قابض پاکستانی فوج نے اجتماعی سزا کے طور پر کیچ میں مختلف گھروں پر چھاپے مار کر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھروں میں لوٹ مار کی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض اور استحصالی پاکستانی فوج نے کونشکلات میں شہید عرفان بلوچ کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر شہید عرفان کے دیگر بھائیوں نے سرنڈر نہیں کی تو پوری خاندان کو لاپتہ یا پھر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شہید عرفان کے بھائیوں کا تعلق بلوچ آزادی پسند تنظیم سے ہے، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ شہید عرفان بلوچ کے علاوہ قابض فورسز نے بلوچ انقلابی گلوکار استاد منہاج مختار کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر کے تمام حصوں کی تلاشی لی ہے۔ واضح رہے کہ قابض پاکستانی فوج بلوچ آزادی پسندوں کے خاندانوں کو اسی طرح نشانہ بناتا ہے، جسے آزادی پسند پارٹی BNM اجتماعی سزا قرار دیتا ہے، جو مکمل عالمی جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام طیبہ بلوچ سے اظہار یکجہتی، اس کے والد کے قتل اور قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ، وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ، نیشنل پارٹی کی خاتون رہنما ڈاکٹر شمع اسحاق، سعدیہ بلوچ، ثنا بلوچ اور فضل بلوچ نے خطاب کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ طیبہ بلوچ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے والد حنیف چمروک کو تربت میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تاکہ طیبہ بلوچ کو خاموش کرایا جا سکے۔ مظاہرین نے حنیف چمروک کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کھٹ پتلی صوبائی حکومت اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے واقعے کی نوٹس لینے کی اپیل کی اور قاتلوں کی گرفتاری اور طیبہ بلوچ سمیت ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سندھ کے مرکزی شہر کراچی کے علاقے شیرین جناح کالونی میں بس کے نزدیک بم دھماکے سے 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ DIG ساؤتھ نے بم دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بم ٹرمینل کے گیٹ پر رکھا گیا تھا اور جب بس وہاں سے گزری تو دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں بال بیئرنگ استعمال کیے گئے اور دھماکے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ پولیس حکام نے مزید بتایا ہے کہ زخمیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت رکشوں میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔
ابتدائی طور پر پولیس نے امکان ظاہر کیا کہ یہ سلنڈر دھماکہ ہے، تاہم بعد میں پولیس کو بال بیئرنگ بھی ملے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں منگل کو ماہی گیر اتحاد کی جانب سے قابض پاکستانی فورسز کے رویے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ ماہی گیر اتحاد دھرنے میں ماہی گیروں کے علاوہ BNM منگل اور نیشنل پارٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مظاہرے اور دھرنے میں شریک ماہی گیروں نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر چین اور سندھ سے آئے ہوئے ٹرالنگ کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کے نام پر ہمیں گھروں تک محصور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ترقی ہے جس میں گوادر کے لوگوں کو سیکیورٹی کے نام پر ہر 4 قدم پر تذلیل کا سامنا ہے، جبکہ ہم صدیوں سے اس ساحل کے مالک ہیں اور جب چاہتے شکار پر چلے جاتے، لیکن آج ہمیں مچھلی کے شکار کے لیے باہر سے آئے ہوئے افسر اور سیکیورٹی اہلکار سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب ماہی گیروں کو سمندر میں جانے اور واپس آنے کے لیے باہر سے آنے والوں کو بروقت اطلاع دینا ہوگا۔ مقررین نے گوادر کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے متحد ہونے کی اپیل کی۔ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برامدہ بگٹی نے ٹویٹر پر اپنے چند پیغامات میں پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2008 سے سال 2017 تک بلوچستان میں فوجی آپریشن کی انتہا کر دی گئی۔ اس دوران ماورائے قانون ہلاکتیں، حراست میں لے کر قتل کرنے کے واقعات اور جیٹ طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے بلوچ آبادی پر بلا اشتعال بمباری پیپلز پارٹی اور PMLN کے ادوار میں ہوئی۔ ہمیں وہ سب یاد ہے۔ برامدہ بگٹی کے مطابق جب ہمارے گھروں کو توڑ کر ہمارے مرد اور عورتوں کو اٹھایا جاتا تھا تب یہی لوگ فوج کے ساتھ تھے اور فوج کو سپورٹ کر رہے تھے۔ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بگٹی نے کہا ہے کہ BRP جرمنی زون کے زیر اہتمام ہینوور شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ایک آگاہی کیمپ لگایا گیا جہاں شہریوں کو بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ آگاہی کیمپ میں کارکنان نے شہریوں میں پیمفلٹ تقسیم کیے جن کے ذریعے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، حراستی قتل، فوجی آپریشن کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اس دوران BRP کے کارکنان کا کہنا تھا، بلوچستان میں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب کوئی شخص لاپتہ نہ ہوتا ہو۔ BRP کے کارکنوں نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ ڈیرہ بگٹی میں لیویز کی نوکریوں میں میرٹ کی پامالی کے خلاف جمہوری وطن پارٹی کے کال پر DC کے دفتر کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا، جہاں عام شہریوں اور جمہوری وطن پارٹی کے رہنما گوہرام خان بگٹی کی طرف سے مقامی انتظامیہ پر کرپشن کر کے نوکریوں کو بھاری رقوم پر فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ احتجاجی دھرنے میں سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے جامعہ بلوچستان کے انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جامعات کے احاطے میں سیاسی سرگرمیوں پر قدغن عائد کر کے طالب علموں کو خوفزدہ کرنا ان کے آئینی اور جمہوری حقوق کو سلب کرنے کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ نہایت ہی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعات کے احاطے میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انوکھا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یونین سازی اور تعلیمی اداروں کے دائرہ کار میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی کی وجہ سے گھٹن اور خوف کی ایک ایسی فضا قائم ہے جہاں طالب علم اپنی علمی، سیاسی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے سے قاصر ہیں۔ تعلیمی اداروں میں خوف کے اس ماحول کو ایک سازشی حربے کے طور پر اپنایا جا رہا ہے تاکہ طالب علم اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کی پامالی کے خلاف جدوجہد سے دستبردار ہو سکیں۔ ترجمان نے حکومت وقت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جامعات کے احاطے میں سیاسی سرگرمیوں پر عائد پابندی کو جلد از جلد ختم کیا جائے اور تعلیمی اداروں میں ایک علم دوست فضا قائم رکھنے کے لیے عملی اقدامات کی جائیں تاکہ طالب علم اپنے علمی، سیاسی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک قوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکے۔ دوسری طرف بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے مرکزی ترجمان نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں طلباء سیاست پہ پابندی کے نوٹیفیکیشن کو یکسر مسترد کر کے کہا ہے کہ انتظامیہ نے اپنی بوکھلاہٹ واضح کر دی ہے
اور اپنی ناکامی اور نااہلی چھپانے کے لیے طلبہ سیاست پہ قدغن لگانے کی ناکام کوشش کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ طلبہ و طالبات کو پھر سے دیوار سے لگانے اور ان کو خاموش کرنے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ بی ایس او پجار کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بی ایس او پجار تمام ترقی پسند طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کے اس فیصلے کے خلاف بھرپور تحریک چلائے گی۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے متعلق تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں، ان کی انکوائری ہوگی۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی وزراء کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمے کے لیے پولیس پر دباؤ ڈالا گیا، اس سازش کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ حقائق سامنے لانے کے لیے باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے۔ واقعے کی انکوائری سندھ حکومت کرے گی۔ 3 سے 5 وزراء پر مشتمل کمیٹی بنا رہے ہیں جو اس معاملے کی انکوائری کرے گی۔ کمیٹی تمام لوگوں کو اس معاملے کی تفتیش کے لیے بلائے گی۔ دوسری طرف سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل آئی جی مشتاق مہر سمیت کئی افسران نے ایک ساتھ 2 ماہ کی چھٹی پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کے روز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے واقعہ اور پولیس افسران کے ساتھ توہین آمیز رویے کے بعد پولیس فورس میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ چھٹی پر جانے والوں میں آئی جی سندھ مشتاق مہر، ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عمران یعقوب اور متعدد ڈی آئی جیز شامل ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے معاملے میں خود کفیل اور اسلحے کی خرید و فروخت سے متعلق اقوام متحدہ کی پابندی ختم ہونے کے باوجود اسے کسی دوسرے ملک سے ہتھیار خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے دفاع کی بنیاد اپنے عوام پر بھرپور انحصار اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے، جبکہ غیر روایتی اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی خریداری ایران کے دفاعی نظریے میں شامل نہیں ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے چین کے 2 شخصیات اور 6 اداروں کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ امریکہ کے مطابق ان افراد اور کمپنیوں نے ایک ایرانی کارگو کمپنی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے اور بعض حالات میں امریکی پابندیوں سے بچنے میں کمپنی کی مدد لی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کی بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے پر مذکورہ اداروں اور افراد کے اثاثوں کو منجمد کیا جا رہا ہے اور امریکی شہریوں کو عمومی صورت میں ان کے ساتھ لین دین سے روک دیا گیا ہے۔ انڈیا کے مشرقی خطے لداخ میں لائن اپ ایکچوئل کنٹرول کے نزدیک انڈین فوجیوں نے اپنے علاقے میں ایک چینی فوجی کو پکڑ لیا ہے۔ اس حوالے سے انڈین آرمی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک چینی فوجی کو پیر کے صبح اس وقت پکڑا جب وہ بھٹک کر LAC کے اس جانب آ گیا تھا۔ دوسری طرف چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ اسے اطلاع ملی ہے کہ انڈیا اس چینی فوجی کو جلد ہی چین کے حوالے کر دے گا جو غلطی سے سرحد کے اس طرف چلا گیا تھا۔ کلاس میں پیغمبر اسلام کے خاکے دکھانے پر استاد کے قتل کے بعد یہ اطلاعات ہیں کہ فرانس مذہبی شدت پسندوں کی ایک واچ لسٹ پر موجود 200 کے قریب غیر ملکیوں کو ملک سے بے دخل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف فرانسیسی پولیس کے ایک ذرائع نے خبر دی ہے کہ فرانس 231 غیر ملکی افراد کو بے دخل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ تمام افراد مذہبی شدت پسندی کی بنیاد پر حکومتی واچ لسٹ کا حصہ ہیں، جبکہ فرانسیسی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کچھ تنظیموں کو نفرت اور تشدد کو بڑھاوا دینے کے الزامات کے بعد تحلیل کر دینا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح جرمنی میں ایک خاتون سے ہاتھ نہ ملانے والے مسلمان کو شہریت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جرمنی کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ اس مسلمان شخص کو جرمنی کی شہریت نہیں دی جانی چاہیے جس نے ایک خاتون سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا۔
واضح رہے सन 2002 میں جرمنی آنے والے 40 سالہ لبنانی نژاد ڈاکٹر نے مذہبی وجوہات کی بنا پر ایک خاتون سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا۔ یورپی ممالک کے 65 قانون سازوں نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے پیش نظر دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں اپنی حاضری انتہائی محدود کر دیں۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP نے خبر دی ہے کہ 65 یورپی قانون سازوں نے اس مشترکہ مراسلے پر دستخط کیے ہیں۔ قانون کے مطابق اگر قانون سازوں کے مطالبے پر عمل درآمد ہوا تو کمیشن کے صدر اور یورپی کونسل کے صدر G20 سربراہی ورچوئل اجلاس میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسرائیل کی پائپ لائن کمپنی EAPC نے متحدہ عرب امارات کا تیل پائپ لائن کے ذریعے یورپ پہنچانے کے لیے ابتدائی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سمجھوتے کے مطابق UAE کے تیل کو اسرائیل کی بحیرہ احمر کے کنارے واقع شہر ایلات کو بحر متوسط کے کنارے واقع اسرائیلی بندرگاہ اسکلان کے درمیان بچھی ہوئی پائپ لائن کے ذریعے یورپ منتقل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ حتمی سودا 70 سے 80 کروڑ ڈالر پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ सन 2021 میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے کنٹرول کی ویکسین لگانے کے لیے 1 ارب سے زائد سرنجیں درکار ہوں گی۔ عالمی ادارے نے یہ بھی بتایا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سرنجیں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے بہبود اطفال کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ وہ اپنے گوداموں میں رواں برس کے اختتام تک 520 ملین سرنجیں جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور منصوبہ بندی کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذخیرہ کرنے کا بنیادی مقصد سب سے پہلے ویکسین حاصل کرنے والے ممالک کو یقین دلانا ہے کہ انہیں انجیکشن لگانے کے لیے سرنجوں کی کمی کا قطعاً سامنا نہیں ہوگا۔ یہ تھے خلیل واڈیلا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی میزبان حمیرہ بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں ہماری ویب سائٹ جرنبش.com۔